الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو تین اہم قبیلے جو مدینہ المنورہ میں تھے، بنو قینقاع، بنو النضیر، بنو قریظہ، ان سے متعلق ہماری گفتگو بات چیت جاری ہے۔ بنو قینقاع اور بنو النضیر سے متعلق تفصیلاً بات ہو چکی ہے، بنو قریظہ سے متعلق بات رہ جاتی ہے، اور کوشش یہی رہے گی کہ آج ہی کی نشست میں بنو قریظہ سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو مکمل کیا جائے، پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ بنو قریظہ یہ مدینہ المنورہ کے قبائل میں سے ایک اہم قبیلہ ہے، اور ان کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے وعدہ تھا، عہد تھا۔ کن کا؟ بنو قریظہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد تھا۔ عہد اور وعدہ یہ تھا کہ ہم آپ کے خلاف کبھی اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، اور اگر آپ پر کوئی حملہ کرنا چاہے گا تو ہم ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ لیکن معاملہ یہ پیش آیا کہ جب غزوہ خندق کے لیے مختلف احزاب اور مختلف کفار کے قبائل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، تو اس موقع پر بنو قریظہ کے لوگوں نے عہد شکنی، وعدہ خلافی کی، اور یہ جو مختلف احزاب، مختلف گروہ غزوہ خندق کے موقع پر لڑنے کے لیے آئے، بنو قریظہ نے ان میں سے کچھ کا ساتھ بھی دیا مسلمانوں کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہو کر کے لوٹ کر کے آئے مدینہ المنورہ، جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے کیا اسلحہ رکھ دیا ہے؟ جبرائیل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلحہ اگرچہ ہم نے رکھ دیا ہے، لیکن اگر تم کس بات کا حکم دیتے ہو، اللہ کا حکم ہے، تو ہم اب بھی اسلحہ لے کر تیار ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے۔ تو جبرائیل امین نے حکم دیا کہ جائیے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کے لوگوں سے کیا ہے، لڑائی لڑیں اور ان کو شکست دینے کی کوشش کریں، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی، وعدہ خلافی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین نے حکم دیا، آپ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور کہا کہ تم میں سے نماز عصر بنو قریظہ میں ہر ایک جا کر کے پڑھے گا، یعنی نماز عصر راستے میں نہیں پڑھنا، بلکہ نماز عصر تمہیں بنو قریظہ میں جا کر کے پڑھنا ہے، اس علاقے میں، ان کے محلے میں جا کر کے تمہیں نماز عصر پڑھنا ہے۔ راستے میں تھے صحابہ کرام، تو عصر کا وقت ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ہم جب تک بنو قریظہ نہیں پہنچیں گے اس وقت تک کہ ہم نماز عصر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، وقت ہو چکا ہے تو ہمیں نماز عصر ادھر پڑھ لینا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب ہمیں حکم دیا کہ تم نماز عصر بنو قریظہ میں جا کر کے پڑھو گے، تو مطلب حکم کا یہ تھا کہ تم جلد باز اور جلدی کرو، تاخیر نہ کرو بنو قریظہ میں کیا ہے، پہنچنے کے لیے۔ جیسے کہ انسان کہتا ہے کہ تم جلد از جلد کیا ہے، میرے پاس پہنچ جاؤ پہلی فرصت میں۔ یہی معاملہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ تم جلد از جلد جاؤ، یہاں تک کہ نماز عصر تمہیں بنو قریظہ میں ملنا چاہیے، ادھر ہی جا کے تم پڑھنا۔ تو صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوا، تو بعض صحابہ کرام نے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے ہی نماز عصر راستے ہی میں پڑھ لی، اور بعض نے مؤخر کیا، یہاں تک کہ بنو قریظہ کے بستی جب پہنچے تو ادھر جا کر کے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا
کہ یا رسول اللہ ہم میں سے بعض نے راستے میں نماز پڑھی نماز عصر اور بعض نے بنو قریظہ میں جا کر کے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا، گویا کہ آپ نے دونوں کی نماز کو صحیح قرار دیا۔ تو ادھر ایک اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے حضرات کہ اگر کوئی اجتہادی مسئلہ ہو جس میں دلیل کا مفہوم واضح نہ ہو، اہل علم کا مفہوم میں اختلاف ہو، جیسے کہ ادھر صحابہ کرام کا اختلاف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ نماز عصر تم بنو قریظہ میں پڑھو، اس حکم کا معنی کیا تھا؟ صحابہ کرام کا اس میں اختلاف ہو گیا تھی، اسی لیے صحابہ کرام دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، بعض نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی اور بعض نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی جہاں نماز کا وقت ہوا۔ یہی معاملہ اگر دیکھا جائے تو دوسرے بعض مسائل میں پیش آتے ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں جس میں دلیل واضح نہیں، اہل علم کے سمجھ میں اختلاف ہے، اور اس سمجھ کے بنیاد پر، اس اجتہاد کی بنیاد پر جو عمل ہوتا ہے تو بسا اوقات دو تین مختلف قسم کے اعمال ہوتے ہیں، دو تین مختلف اقوال ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں کرتا، اور ہر ایک جگہ اور ہر ایک کیا ہے اپنی جگہ پر کیا ہے صحیح ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کسی کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا اور نہیں تو کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے غلط قرار دیا۔ حضرات بنو قریظہ جب صحابہ کرام پہنچ گئے تو ادھر بنو قریظہ کا جو سردار تھا، جو سب سے بڑا تھا، اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو نصیحت کی کہ مسلمان آ کر کے انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، اور ابھی تک جو ہم انجام دیکھتے آئے ہیں بنو قینقاع کا، بنو النضیر کا، وہ یہی انجام دیکھتے آئے ہیں کہ ہمیشہ شکست ہی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے دونوں قبائل کو، بنو قینقاع اور بنو النضیر، اور بہت ہی عین ممکن ہے کہ ہم بنو النضیر ہمیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، مسلمان ہم پر غالب رہیں گے اور مسلمان ہمیں مغلوب کر کے رہیں گے، اور ہمیں گھیر لیا گیا ہے، ہمارا محاصرہ ہو گیا ہے، 25 راتیں گزر چکی ہیں، اب اور کیا چاہیے؟ ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے اندر مسلمانوں کا ڈر اور خوف ہے، تو ہماری رائے یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں یا ہم خود اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ یہ بات پیش آئی، لیکن اس قبیلے کے بنو قریظہ کا جو بڑا سربراہ اور سردار تھا، کسی نے اس کی باتوں کو مانی نہیں، کسی نے اس کی باتوں کو مانا نہیں، اور ہر ایک اپنی کیا ہے بات پر کیا ہے ڈٹا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محاصرے میں ان کا حصار کیے ہوئے تھے، محاصرہ ختم نہیں کیا، 25 راتیں گزر گئیں، مہینہ کے قریب ہو رہا ہے، اور یہ اپنے قلعے میں بند ہیں، مسلمانوں نے صحابہ کرام نے ان کا حصار اپنے محاصرے میں کیا ہوا ہے ان کو۔ اب ظاہر سے بات ہے 25 راتیں گزر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، باہر کا آنا جانا آمد رفت بند ہو گیا، کھانے پینے کا اناج غلہ ختم ہونے کے قریب ہے، دوسرے اور بھی معاملات ہیں، کیسے زندگی کیسا وقت گزرے گا؟ تو ایسی حالت میں انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ سعد ابن معاذ جو ہمارے حلیف ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے۔ سعد ابن معاذ غزوہ خندق میں زخمی کر دیے گئے تھے اور بنو قریظہ میں موجود نہیں تھے صحابہ کرام کے ساتھ، بلکہ اپنی بیماری اپنی زخم کے بنا پر مدینہ المنورہ میں اپنے بستر اپنے خیمے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کو بلایا، پیغام بھیجا کہ ان کو لے آؤ، تو صحابہ کرام گئے، سعد ابن معاذ کو ایک سواری پر جو کہ گدھا تھا، گدھے پر کیا ہے سوار کر کے سعد ابن معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے تو آپ نے کہا
اے سعد ابن معاذ، تمہیں اس مقصد کے لیے بلایا گیا کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ سعد ابن معاذ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے، حکم دیں گے، ہم ان کے فیصلے کو قبول کریں گے، کیونکہ سعد ابن معاذ ہمارے حلیف ہیں۔ سعد ابن معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احکم فیہم یا سعد، اے سعد تم ان کے درمیان اپنا فیصلہ سنا دو، بنو قریظہ کے درمیان اپنا فیصلہ سنا دو۔ سعد ابن معاذ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر حکم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، میرے طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنا فیصلہ ان کے حق میں سنا دو، کیونکہ انہوں نے تمہیں پسند کیا ہے، تم ان کے حلیف ہو، تو انہوں نے پسند کیا کہ سعد ابن معاذ جو فیصلہ سنائیں گے ہم اس فیصلے کو ضرور قبول کریں گے۔ سعد ابن معاذ نے ادھر کہا، تقتل مقاتلہم وتسبى ذراریہم ونساؤہم وتقسم اموالہم۔ یا رسول اللہ، میرا حکم، میرا فیصلہ ان کے لیے، بنو قریظہ کے لیے یہ ہے کہ جو ان میں سے لڑائی لڑنے کے قابل ہیں ان کا قتل کر دیا جائے، اور ان میں جو ان کی عورتیں، ان کی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو باندی بنا لیا جائے، وَتُقْسَمُ أَمْوَالُهُمْ، اور ان کا جو مال ہے وہ ہم مسلمانوں کے درمیان کیا ہے، انصاف کے ساتھ کیا ہے، آپ تقسیم کر دیں۔ یہ سعد ابن معاذ کا حکم تھا کہ جو لڑنے کے قابل ہیں اور جو لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، ہم سے اسلحہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی گردن مار دی جائے، ان کا قتل ہو جائے، اور جو ان میں سے لڑنے کے قابل نہیں، جیسے کہ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو کیا ہے، مسلمان لونڈی بنا لیں، اور ان کا جو مال ہے بنو قریظہ کا، اس مال کو یہ ہم مسلمان آپس میں کیا ہے، تقسیم کر لیں۔ یہ سعد ابن معاذ کا حکم اور فیصلہ تھا۔ جب سعد ابن معاذ نے اپنا حکم، اپنا فیصلہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقَعٍ من فوق 7 سماوات۔ اے سعد ابن معاذ، تم نے تو ان کے درمیان وہی حکم دیا جو حکم 7 آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان پر عرش پر مستوی ہے، اللہ نے جو حکم پسند کیا تھا بنو قریظہ کے لیے، وہی حکم تم نے بھی بنو قریظہ کے بارے میں بیان کیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعد ابن معاذ کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ان کی زبان سے وہی بات صادر ہو، وہی حکم ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی تھی سعد ابن معاذ کے لیے کہ ان کا حکم وہی رہا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو قریظہ کے لیے چاہا تھا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کے حکم کو کیا ہے، ان پر نافذ کیا۔ گویا کہ ان میں جو لڑنے کے لائق تھے ان کا قتل کر دیا گیا، اور جو لڑنے کے قابل نہیں تھے ان کو غلام، یا جو عورتیں تھیں ان کو لونڈیا اور بنا لی گئی، اور ان کے مالوں کو لے لیا گیا اور آپس میں کیا ہے، تقسیم کروا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بات حقیقت ہے حضرات، یہ عہد شکنی، وعدہ خلافی کرنا، وہ بھی عین موقع پر جب انسان کے سامنے دشمن آ جائے، تو یہ بہت ہی بڑی نفاق کی علامت ہے، اور یہ ایک اہم جو ہے خطرناک دھوکہ ہے جس سے سامنے والا کمزور پڑ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان انعام تھا کہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو النضیر کے وعدہ خلاف عہد شکنی کے باوجود اللہ کی مدد رہی کہ مسلمان شکست سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جو کفار لڑنے کے لیے آئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سبوں کو کیا ہے، ذلت اور رسوائی کا سامنا کروایا۔
تو اس طرح اگر دیکھا جائے حضرات تو ان تینوں قبائل سے متعلق جو ہے بات ختم ہوتی ہے، اور اصل مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل، کیا کردار، کیا فیصلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں قبائل سے، جب انہوں نے یعنی بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو النضیر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی عہد شکنی وعدہ خلافی کے ساتھ، اور جنگ کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، عین موقع پر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا فیصلہ تھا، اس پر کیا ہے بات گزر چکی ہے۔ یقیناً اگر دیکھا جائے حضرات تو ان تمام معاملات میں تینوں قبائل کا جو معاملہ تھا، بنو قینقاع کا، بنو النضیر کا، بنو قریظہ کا، اس میں عبرت اور نصیحت ہمیں اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کے قصے کو قرآن مجید میں باقی رکھا، قیامت تک باقی رہے گا۔ سورہ الحشر اٹھا کر کے دیکھیے، مطالعہ کریے، جیسے کہ اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، باتیں آ چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی منافقین کی حقیقت کو اور ان تینوں قبائل کی حقیقت کو کس طرح جو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الحشر ہی میں ان کے قصوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اے دیکھنے والو، اے نصیحت حاصل کرنے والو، فَاعْتَبِرُوا، تم ان قصوں سے، بنو نضیر کے قصے سے، بنو قینقاع کے قصے سے، معاملے سے تم عبرت اور کیا ہے نصیحت حاصل کرو۔ یقیناً ہمارے لیے اس میں بہت ہی زیادہ عبرت، نصیحت اور سبق ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، جس میں سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ کبھی ایسا انسان جو اللہ اس کے رسول کا کفر کرتا ہو، یوم آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، کبھی یہ کیا ہے مخلص نہیں ہو سکتا ایمان والوں کے لیے۔ تو اسی لیے بہت ہی زیادہ اعتبار اور بھروسہ کرنا منافقین پر اور دوسرے قسم کے جو ہے کفار پر، یہ ہمارے لیے کیا ہے بالکل درست اور جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں مسلمانوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ الحشر میں بنو النضیر کا قصہ بیان کرنے کے بعد فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اے دیکھنے والو، تم عبرت اور نصیحت اور سبق حاصل کرو ان کے قصوں سے۔ تو قیامت تک جو ہے یہ قصہ قرآن مجید میں سورہ الحشر میں اور دوسرے مقامات پر موجود ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، عبرت، نصیحت اور سبق جو ہے حاصل کریں۔ حضرات، ان تینوں قبائل سے متعلق جو ہے ہماری بات، ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں ایک نیا موضوع آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم